رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو اللہ سے محبت کا طالب ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی بات میں تو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، 100 فتوے فتاوی ہوتے ہیں، اونچ نیچ وغیرہ نکلتی رہتی ہے، لیکن اللہ پروردگار جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہوتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ جب کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، تو اب میرے اور آپ کے کہنے کی بات، بتانے کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں کسی کو کہتا ہوں یا کوئی مجھے کہتا ہے، یہ کہنے بہنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست اور ولی کہا ہے۔ آج فتنے مصیبتوں کا دور ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ نبی کو تو ماننا چاہیے نا، کسی کو مان کر تو کوئی دین ایمان نہیں ہے نا، لیکن جسے ماننا ہے وہ اللہ نبی رسول ہیں، انہیں تو ماننا چاہیے نا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ مانا کیسے جاتا ہے۔ مانا تو تب جائے نا اگر کسی کو پتہ ہو کہ اللہ نبی رسول ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اسے پتہ ہو کہ دین ایمان کس چیز کا نام ہے، یہی نہیں پتہ۔ یہ جی عالم دین ہے، یہ جی بڑا سائیں جی ہے، یہ بڑا حضرت صاحب ہے۔ پتہ نہیں وہ دنیا داری کی نظر میں حضرت صاحب بڑا ہوگا، کہتے ہیں نا بڑا حضرت صاحب ہے، یہ حضرت جناب اس کی کیا بات، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں اس لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ پہنچوں کی بات کی، ہم پہنچنے تک پہنچنے لگے ہیں نا، پہنچے ہوئے جو ہیں، یہ جناب یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ ٹھیک ہے بھائی، سارا کچھ ہی ہے، لیکن اتنا پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ وہ جی دیندار بہت بڑا ہے، وہ شیخ الاسلام ہے، وہ جناب یہ ہے، وہ جناب حضرت صاحب بڑا کرنی والا ہے۔ وہ یار یہ تو وجہ نہیں ہے کسی کا اعلیٰ پن ہونا، یہ تو وجہ نہیں ہے، وجہ تو کوئی اور ہوگی جس کی وجہ سے ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ایک ہی ہے، دین، اللہ نبی رسول، جن کی وجہ سے کسی کو یہ عزت ملتی ہے۔ یہ تو بھائی دین ہے۔ ہاں دین ہی تو میں بتا رہا ہوں کہ دین کی وجہ سے ہی۔ اچھا بھائی آپ دین ہی اگر بتا رہے تو اب یہ بتا دو کہ دین کیا ہے، یہ نہیں کوئی بتاتا۔ قسم خدا کی اگر کسی کو دین کا پتہ ہو جائے، دنیا واضح ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کی ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مصیبت کا مارا مصیبت میں پڑتا ہے۔ فرمایا میری امت کفر شرک کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ واضح ہو گیا ہے، اگر ماری جائے گی تو دنیا کی وجہ سے ماری جائے گی۔ اگر کسی کو دین کا اور دنیا کا پتہ ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، اس کی کشتی تیرتی چلی جاتی ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط وہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور چلو یار یہ تو بات جان لو نا کہ دین اور دنیا کیا ہے۔ دین
اللہ نبی رسول کے حکم کو کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے تو وہ وہی حکم جو اللہ پاک نے آپ پر نازل فرمایا ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ وحی کی تعلیم میں آپ ہمیں حکم کا پتہ بتاتے ہیں کہ ایسے کرنا اور ایسے نہ کرنا۔ کوئی دین جانتا ہے تو یہ دنیا ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا۔ یہ موٹی سی بات میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ آیت مبارکہ میں پتہ ہے کیا، فَاتَّبِعُونِی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم اتباع کرتے ہیں وہ معلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلم کون ہوتا ہے؟ تعلیم دینے والا۔ جب وہ تعلیم دیتا ہے تو تعلیم سے علم ہوتا ہے، اور جب کوئی علم والا ہے جسے اللہ نے علم دے دیا ہے اس کا علم کہیں نظر نہیں آتا، وہ اندر ہوتا ہے۔ معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تعلیم فرمائی اور آپ علم والے ہیں۔ آپ کا علم کسی کو نظر نہیں آیا، آپ کی تعلیم میں جو آپ نے تعلیم دی اس میں ہر ایک کو علم ہوتا چلا گیا، علم نظر کہیں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے جب تعلیم فرمائی علم کہیں نظر نہیں آیا، لیکن تعلیم دینے سے اللہ اکبر کبیرہ وہ علم والا ہوتا چلا گیا۔ جب کوئی علم والا ہوتا ہے، اب جب یہ علم والا علم پر عمل کرتا ہے تو یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جو کہ آپ نے علم عطا فرمایا اس پر عمل نہیں کیا تو مجھے بتائیے دین کیا ہے اور دین کی تعلیم کیا ہے؟ نہ دین ہی ہے نہ دین کی یہ تعلیم ہی ہے۔ اب دیکھیے تعلیمی اور علم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے اندر نا، علماء کے اندر، مشائخ کے اندر، حضرت صاحب کے اندر، بڑوں بڑوں کا نام لے لو، چھوٹے موٹے میرے جیسے آپ جیسے سارے بیچ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اگر علماء ہیں، اگر ہم مشائخ ہیں، اگر ہم حضرت صاحب ہیں تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو ہم سے بھی اونچے ہیں، اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتے ہیں تو آپ کے غلاموں کا تو ساروں کا ذکر ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی۔ اس لیے بڑے کا ذکر بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے، بڑے کے ذکر میں چھوٹے ذکر سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ آج ہم میں، اب ہم ہو گئے، آج ہم میں تعلیم رہ گئی ہے، علم نہیں ہے۔ وہ تعلیم کا کیا فائدہ اگر تعلیم سے علم نہ ہو؟ تعلیم رہ گئی ہے، یہ سارے بڑے بڑے کیا کرتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا، کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلیم دینے والا تعلیم دے اور علم نہ ہو؟ وہ وجہ یہ ہے کہ تعلیم دینے والا تعلیم دے رہا ہوتا ہے، وہ علم تو اسے بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات ہو جائے کہ تعلیم دینے والا تعلیم دے اور اس میں علم نہ ہو تو وہ تعلیم جس چیز کی دے رہا ہے، وہ جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے اور جس کا اسے علم ہوگا اسی کی تعلیم دے رہا ہے نا۔ اب اگر میں وحی کی تعلیم دیتا ہوں تو مجھے وحی جو کہ اللہ کا حکم ہے اس حکم کی تعلیم ہوگی تبھی میں تعلیم دوں گا نا۔ اب جب میں تعلیم دوں گا تو علم کس چیز کا دے رہا ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا دے رہا ہوں گا۔ اب تعلیم دینے والا جب تعلیم دیتا ہے تو تعلیم پردے کی دے رہا ہوتا ہے، خود پردہ کرتا ہے۔ تعلیم نماز کی دے رہا ہوتا ہے، خود نماز پڑھتا نہیں۔ تعلیم حج زکوٰۃ وغیرہ کی دے رہا ہوتا ہے، خود حج زکوٰۃ وغیرہ دیتا نہیں۔ تعلیم اپنے اللہ پروردگار کی ذات صفات افعال کی دے رہا ہوتا ہے، اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یا گل یہ ہے وہ بات جو سمجھنے والی ہے۔ وہ تعلیم دی جا رہی ہے، پردے کی تعلیم دی جا رہی ہے، نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے، روزے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر تعلیم جس کی دی جا رہی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ علم تو دین کا ہونا پہلے ضروری ہے نا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارکان کا علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تعلیم
تو علم کی دی جاتی ہے؟ فرمایا معلم صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم دینے والا، تعلیم جس کی دیتا ہے وہ وحی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید احکام اللہ اور ایک سنت احکام اللہ کی تعلیم۔ جب حکم ہوگا تو حکم کی تعلیم ہوگی، تو علم کس چیز کا ہوگا؟ حکم کا علم ہوگا، نماز کا علم ہوگا، روزے کا علم ہوگا، حج کا علم ہوگا، زکوٰۃ کا علم ہوگا، پردے کا علم ہوگا، جاندار کی تصویر کا علم ہوگا۔ علم کس کا ہوگا؟ حکم جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا حکم ہوگا، اور اس کی تعلیم جب دی جائے گی تو علم کہیں نظر نہیں آئے گا، عمل نظر آئے گا۔ اگر بتا دیجیے علم کسی کو نظر آیا تو مجھے بھی بتا دیجیے، علم نظر نہیں آئے گا۔ پہلی بات کیا نظر آئے گا؟ حکم، وحی نظر آئے گی۔ اس کے بعد معلم نظر آئے گا جو کہ حکم کی تعلیم دینے والا ہوگا۔ فرمایا فتبعونی، یہ بات کبھی نہ چھوڑنا، فتبعونی، نبی رسول کی اتباع کرنا۔ جب نبی رسول کی اتباع کرو گے تو وہ آپ کو حکم کی تعلیم دے گا، حکم اللہ کا ہوگا۔ حکم کیا؟ وحی، اللہ نے وحی بھیجی ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی افعال کی وحی بھیجی ہوگی، اور وحی کی تعلیم اللہ پاک نے اپنے بندے کو دی ہوگی۔ اور اللہ کا بندہ جب تعلیم دے گا اللہ اکبر کبیرہ تو علم ہوتا چلا جائے گا، علم ہوتا چلا جائے گا۔ اب علم کس کا ہوگا؟ دو چیزوں کا علم ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، تعلیم کی تعلیم رہ جاتی ہے، اور تعلیم میں جب وہ دو چیزیں نظر نہیں آتی، نہ کسی کو علم ہوتا ہے اور نہ وہ علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جب کوئی حکم کی تعلیم دے گا، وحی کی تعلیم دے گا، تو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب شروع ہوگی تو کس سے ہوگی؟ دین سے شروع ہوگی، دین سے شروع ہوگی حکم۔ اور جب وہ تعلیم دے گا اللہ اکبر کبیرہ، حکم کی تعلیم میں وہ علم کی عطا کرے گا، اور علم کی عطا میں پھر دو چیزیں ہوں گی۔ علم کہیں نظر نہیں آئے گا، جو نظر آنے والی چیز ہوگی وہ اسوہ حسنہ ہوگی، وہ اسوہ حسنہ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نا، تو آپ نے اپنے نمونے سے تعلیم دی ہے نا۔ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا ہے، عمل کے ہی نہیں فرمایا کہ میرا اور آپ کا عمل ہوگا، علم الہی ہوگا جو کہ اللہ پاک نے اپنے بندے نبی رسول علیہ السلام کو دیا ہے۔ علم الہی کے اندر یہ معلم جب تعلیم دے گا، کہیں وہ عبادت ہوگی اور کہیں وہ اللہ کی ذات، صفات، افعال کی بابت علم دے گا، اور جب وہ علم دے گا تو تعلیم کے اندر علم دے گا، تعلیم میں جب وہ علم دے گا تو اپنے نمونے کے اندر آپ کی تعلیم کرتا چلا جائے گا۔ علم ان کا بھی نظر نہیں آیا، اور علم جب آپ میں آئے گا وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اسوہ حسنہ کے اندر ادائیگی ہوگی۔ یہ اسوہ حسنہ کے اندر جو ادائیگی کرنے والا ہے اسے علم حاصل ہے۔ پردے کی تعلیم نہیں ہوگی، پردے پر عمل ہوگا۔ نماز کی تعلیم نہیں ہوگی، نماز پر عمل ہوگا۔ روزے کی تعلیم نہیں ہوگی، روزے پر عمل ہوگا۔ جب وہ روزے پر عمل کرے گا، اسوہ حسنہ کے اندر جب ادا کر کے دکھائے گا تو یہ پتہ ہو جائے گا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اسے علم بھی حاصل ہوا ہے، اور علم کی ادائیگی جو کہ تکمیل ہے وہ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اور یہ اگر دین کی یہ تکمیل کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اسے کیا پتہ دین کی تکمیل علم الہی کے اندر ہوئی ہے، اور علم الہی کی ادائیگی کی تکمیل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں فوت ہو جاتی ہیں، قسم خدا کی، یہ ہمارا عالم ہونا، ہمارا شیخ ہونا، ہمارا پیر ہونا، ہمارا سائیں جی ہونا، ہمارا یہ سارا کچھ ہونا کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہی سارا کچھ ہے۔ کوئی کسی کو کہے یا نہ کہے، کوئی کسی کو مانے یا نہ مانے، جسے اللہ نبی رسول مانتے ہیں اسے اور کیا چاہیے؟ وہ ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے تو یہ سارا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے وہ حضرت صاحب میرا ہے،
میں حضرت صاحب اس کا ہوں، اور بھائی کوئی کسی کا نہیں ہے، ہم سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہم اللہ کے بندے اور اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ کہ فرمایا فاتبعونی، کہ نبی رسول کی اتباع کرنا یہی کرامت ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ اور جسے نبی رسول کی اتباع حاصل نہیں، وہ تعلیم تو دین کی کرتا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں وہ دین کی تعلیم نہیں کرتا؟ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، تعلیم کس کی کرتا ہے؟ دین کی کرتا ہے۔ ادائیگی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ اس میں ہوتا نہیں۔ اجنبیہ کو نہیں دیکھنا، اجنبی کو نہیں دیکھنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ اور جب پردہ کرنے کا وقت آتا ہے حضرت صاحب پردہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اب فتویٰ آ گیا ہے نا، اب جاندار کی تصویر فتوے میں جائز ہو گئی ہے۔ اب داڑھی جو ہے نا وہ تعلیم میں صرف جائز ہو گئی ہے۔ داڑھی کی تعلیم پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم تعلیم پر تعلیم لیے جا رہے ہیں۔ جو اللہ نبی رسول کا حکم جس طرح ماننا ہے اس کی بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ پردے کا ذکر ضرور ہے، داڑھی کی تعلیم ضرور ہے، داڑھی کہیں نظر نہیں آتی۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ تعلیم دینے والے کے پاس علم الہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم الہی ہوتا تو یہ اسوہ حسنہ کو حقیقت جانتا، وہ تعلیم کو نہ یہ جانتا کہ تعلیم جو میں دے رہا ہوں وہ تعلیم بڑی اونچی دے رہا ہوں۔ وہ کس کی تو تعلیم دے رہا ہے؟ تعلیم تو اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم ہے نا، کہ داڑھی رکھو، پردہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ایک اللہ کو ایک اللہ مانو، اللہ کی ذات صفات افعال پر ایمان لے آؤ۔ یہ حکم ہے نا۔ تعلیم میں دے رہا ہوں، تعلیم اگر کوئی دے رہا ہے تو اس میں کسی کو جو علم ہو رہا ہے یا اسے جو علم ہو گیا ہے ہمیں وہ تو نظر نہیں آتا۔ ہم نے تو یہی دیکھنا ہے کہ علم اگر اس کو ہوتا، آگے تعلیم میں اگر یہ علم دیتا تو وہاں پردہ ہوتا، وہاں جاندار کی تصویر نہ ہوتی، وہاں ویڈیو نہ ہوتی، وہاں اجنبی اور اجنبیہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہ، آنکھیں جھکا لیتے۔ تعلیم کے اندر جو اللہ کا حکم ہے، علم کے اندر وہ بجا لاتے، ایک طرف عمل کے اندر اسوہ حسنہ ہوتا، اور علم اس کے باطن میں اللہ پروردگار کا وصال دے دیتا۔ علم ہی تو ایک ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، ورنہ کوئی ہے جو اللہ سے ملنے کے قابل ہو؟ مولوی صاحب کوئی ایسی اینک ہے اور جس اینک کو لگانے سے کوئی اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائے؟ ایک ہی اینک ہے جو اللہ کے مشاہدے کے قابل بندے کو کرتی ہے، وہ اللہ پروردگار کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل نہیں ہوا۔ اور دیکھ لیجئے پہلے بڑے بڑے آئے لیکن تجلی پاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ یہ معلم صلی اللہ علیہ وسلم علم والا اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ پروردگار کی رسائی رکھتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے ایک قدم بھی اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس علم کی ضرورت ہے۔ وہ علم اللہ تعالیٰ کے نبی کا منہ بولتا ثبوت ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہوتا تھا۔ حکم کی تعلیم معلم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اب پتہ چلا معلم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس علم تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ اللہ پاک جس کو علم عطا کرتا ہے اسے عمل اللہ جب دیتا ہے تو عمل میرا اور آپ کا عمل نہیں ہوتا، وہ داڑھی کی تعلیم نہیں ہوتی، نماز کی تعلیم نہیں ہوتی کہ جناب اس میں یہ فرض ہیں، اس میں یہ واجبات ہیں، اس میں یہ نماز توڑنے والی چیزیں ہیں، اس میں جناب یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ یہ تعلیم ہے، تعلیم اس میں اللہ کے بندے میں نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اسوہ حسنہ عمل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اسوہ حسنہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور جس میں کسی کے علم کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو علم ہے کہ نہیں علم ہے۔ واجبات کا کیا ہے، فرائض کا کیا ہے، یہ تو یاد ہو جاتے ہیں نا۔ اور اگر اسے یاد ہی نہیں رہتے، اور یاد ہو گئے یاد ہی نہیں رہتے، نماز تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ اور جسے اللہ یاد رہتا ہے نماز کے اندر ہیں، شرعی عذر کے اندر اگر اسے یہ واجبات وغیرہ نہیں آتے تو اللہ یاد رہتا ہے نماز کے اندر، نماز تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ اور جو کام ہونے والا ہے وہ تو ہم نے کرنا نہیں، اور جو کام ہونے کے بعد کرنا ہے اس کی بڑی فکر ہے۔ ہونے کے بعد جو کرنا ہے کام وہ تو یہ نا، پہلے ایمان لانا ضروری ہے نا۔
پہلے والا کام تو کرنا ضروری ہے نا. وہ ایمان لانے کے بعد یہ ہونے والا کام جو ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہم کہتے کہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، پہلے ایمان تو ضروری ہے نا. دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کا حکم وہی ہے، اور اس حکم کی تعلیم جو ہے وہ معلم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین قیامت تک جو استاد ہیں وہ دیتے ہیں. اگر وہ تعلیم دیتے ہیں تو کس کی تعلیم ہوتی ہے؟ ہر ایک کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اسے دین میں وہ داخل ہوا ہے. اللہ نے اسے دین دیا ہے، اسے کوئی اللہ پروردگار نے عقیدت نہیں بخشی کہ یہ لے عقیدت کے اندر، عقیدت بھی نہیں بخشی، اور ماں باپ بھی کوئی نہیں بخشے کہ ماں باپ تیرے جو ہیں وہی تو نے بن کے رہنا ہے، تیرا جو دنیا کا استاد ہے وہی تو نے بن کے رہنا ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں بخشی. اللہ نے جو ہمیں بخشا ہے وہ اپنا آپ ہمیں دیا ہے، اور اپنا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. اور جب کوئی اللہ نبی کو لے لیتا ہے اس کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں بھی کھڑے ہو گئے تیرے کان؟ بھئی میں یہ دیکھنے لگا ہوں کہ وہی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. اب میں دیکھنے لگا ہوں کہ حکم کی تعلیم جو کہ سنت ہے وہ تو مجھے بتاتا ہے یا کوئی اور تعلیم بتاتا ہے. دیکھا، یہ اللہ کا ولی ہے. شاگرد بھی قسم خدا کی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس کا استاد بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. جب یہ دونوں ولی اللہ ہوتے ہیں اور تب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، ورنہ نہ ایک اللہ کا ولی ہے نہ دوسرا اللہ کا ولی ہے. کس کو اللہ کا ولی ہم کہیں گے؟ ہم تو غیر کو اللہ کا ولی نہیں کہتے. ہمارے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور جسے اللہ نبی رسول نے اپنا دوست فرمایا ہے وہی ہوتا ہے. اب اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ دیکھتا ہے کہ حکم تو اس نے وہی کا مجھے بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، پردہ کرو، جاندار کی تصویر نہ بناؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. پھر وہ اللہ پروردگار کے حضور بتاتا ہے کہ شرعی عذر کے اندر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، روزہ ابھی نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لو، ہیں کوئی ڈوبتی ہے اس کو بچانا ہے تو اس طرح بچا لو. کتا جو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے رکھ لو، اس کو قرآن کی حفاظت کے لیے نہ رکھنا. اس کی تعلیم اللہ پاک کے نبی نے ہمیں دو طریقوں سے دی، اسی طرح اس پر عمل کرنا. نماز جس طرح فرمایا اس طرح پڑھنا، روزہ جس طرح فرمایا اس طرح رکھنا. ہاں، دنیا کے معاملات میں اگر تیری جان جاتی ہو تو لقمہ حرام کھا لینا، کلمہ کفر کہہ دینا، اتنا کا کر لینا جس سے تیری جان بچتی ہو. اللہ پروردگار حکم بھی اپنا خود بتاتا ہے، اور حکم کے اندر شرعی عذر بھی اللہ خود بتاتا ہے. اس کے فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہی تو اس نے مجھے اللہ کی بتائی ہے کہ پردہ کرو، جاندار کی تصویر نہ بناؤ. اب تعلیم وہ دیکھتا ہے کہ تعلیم مجھے دیتا ہے، یا خود بھی اسوہ حسنہ اور مجھے بھی اسوہ حسنہ پر عمل کرواتا ہے. اور جب کسی کو تعلیم دینے والا تعلیم دیتا ہے اور اسے علم الہی حاصل ہو جاتا ہے، حلال حرام کا پتہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ ادائیگی اس کی تکمیلی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہوتی ہے. پکی بات بکا لو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تعلیم وہی کی ہو اور تعلیم کے اندر تکمیل جو ہے وہ اسوہ حسنہ نہ کرتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کس میں ہوگا؟ اسوہ حسنہ میں ہوگا. اسوہ حسنہ، ورنہ کیا رہ جائے گی؟ تعلیم رہ جائے گی. داڑھی کی تعلیم ہے، رکھنی چاہیے، نہیں کاٹنی چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، پردہ نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تعلیم رہ جائے گی. تعلیم سے علم الہی نہیں ہوگا جب تک کوئی اسوہ حسنہ کو نہیں اپنا لیتا. اوے پائی جتھے گل مک دیا تو اتھے مکانا گل. تو نہیں یہ جانتا کہ دین کیا ہے؟ دین تو یہی ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم جو کہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اور تعلیم کی تکمیل پتہ کیا ہے؟ جب کوئی السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے نا، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب وہ کہتا ہے یہ اسوہ حسنہ ہے. ہر تعلیم کی تکمیل کس میں ہوتی ہے؟ اسوہ حسنہ میں ہوتی ہے. اور اگر کوئی اسوہ حسنہ میں تعلیم کی تکمیل نہیں کرتا تو اس میں صرف تعلیم ہوتی ہے، تکمیل نہیں ہوتی. نماز کی تعلیم ہوتی ہے، روزے کی تعلیم ہوتی ہے، حج کی تعلیم ہوتی ہے، داڑھی کی تعلیم ہوتی ہے، پردے کی تعلیم ہوتی ہے. وہ داڑھی نہیں ہوتی، پردہ نہیں ہوتا، تعلیم ہوتی ہے. لے بھائی ہے یا گل، اگر کوئی جان جائے اس بات کو، اللہ اکبر کبیرہ، سچی بات، یہ دین اتنا آسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
پہلے ایمان آ جائے، اگر عمل نہ بھی آئے تو جنتی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمل تو آہستہ آہستہ ہے نا، عمل تو آہستہ آہستہ ہے نا، لیکن پہلے معلم کے پاس علم ہونا تو ضروری ہے نا۔ ہم جب کہتے تھے علم آہستہ، عمل آہستہ آہستہ ہے، پتہ معلم کیا کہتا ہے؟ ان کی تعلیم آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ او بھائی، ان کی تعلیم تو آہستہ آہستہ ہو جائے گی، معلم صاحب آپ کا علم کب آپ کو اللہ دے گا؟ علم میں تعلیم ہے نا ہر ایک کی، اور جب علم میں تعلیم ہر ایک کی ہوتی ہے، اگر آپ میں علم ہوتا تو پہلے پردہ آپ کرتے، اگر آپ میں علم ہوتا پہلے جاندار کی تصویر آپ نہ بناتے، پہلے اگر علم آپ میں ہوتا تو آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تکمیل اسوہ حسنہ بتاتے۔ آپ اسوہ حسنہ بتانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس کی پتہ کیا وجہ ہے؟ اسوہ حسنہ مولوی صاحب اس لیے نہیں بتاتا کہ گھر میں اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے جو وہ بتا نہیں سکتا۔ یہی تو گناہ ہے جو دل میں کھٹکے، اور اللہ کے بندوں کو کبھی نہیں کھٹکا لگا۔ سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ سارا کچھ موجود تھا۔ یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں یہ جائز ہو گیا، یہ جائز ہو گیا، اس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چیز جائز اور نجائز کیسے ہوتی ہے، اسے نہیں پتا ہوتا، کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ یہ چیز جائز نجائز بعد میں ہوتی ہے، پہلے حکم وحی میں وہ چیز حلال حرام ہوتی ہے، یہ شرعی عذر کے اندر جائز اور نجائز ہوتی ہے۔ اور یہ شرعی عذر پتہ کس میں ہے؟ یہ عمل کے اندر ہے۔ یہ میرا اور عمل آپ کا ہوتا، عمل کے اندر شرعی عذر انفرادی یہ جائز ہے۔ بھائی کھڑے ہو کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جاندار کی تصویر مجھے بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ پاسپورٹ پہ لگانی ہے، کتا رکھنے کی مجھے ضرورت گھر میں پیش آئی ہے کہ میرے گھر میں چوکی داری کی ضرورت ہے، اور کوئی کہے جی اب یہ کتا جائز گھر کا جان مال بچانے کے لیے جائز ہو گیا، اب اسے دین کے لیے بھی میں نے جائز کر دوں۔ وہ بھائی ادھر حکم حلال حرام کا پہلے ہے، وہی اس حکم حلال حرام کے اندر آگے تیرے عمل میں جائز اور وہ نجائز بتایا جاتا ہے۔ حکم میں پہلے سور کا خنزیر حرام کیا گیا ہے، اور کسی کی جان جاتی ہو تو بقدر ضرورت اتنا جائز کر دیا گیا، اور اگر کوئی کہ حرام ہی جائز اب ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حرام کیسے جائز ہو گیا؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ نہ ہونا۔ کوئی کہ اب پردہ جو ہے نا وہ فارغ ہو گیا، اب نماز فارغ ہو گئی ہے، کیوں بھائی؟ تعلیم کے اندر ہم نے بیان تو کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، تعلیم میں تو بیان ہو گیا، وہ تکمیل کدھر گئی؟ اسوہ حسنہ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی نے کبھی ایسے کیا ہے؟ کیا اس وقت یہ چیزیں موجود نہیں تھی؟ اس وقت اتنا ہی چلو فرق ہوگا کہ اس وقت دیسی شراب ہوتی ہوگی، آج ولایتی شراب آ گئی ہے، اس وقت دیسی تصویریں بنتی ہوں گی، آج ولایتی تصویریں آ گئی ہیں، وہ اتنا سا ہی فرق ہوا ہوگا یار، اور اس کے علاوہ کیا فرق ہو گیا؟ وہی پہلے ہاتھ تھے، اب بھی وہی ہاتھ ہیں، پہلے وہی برش وغیرہ تھے، اب وہی برش وغیرہ آ گئے، کتنا فرق پڑ گیا ہے؟ کوئی ایسی فرق کی بات نہیں۔ پہلے چلو ہم جو تھے زمین پر چلتے تھے، اب جہاز میں بیٹھ کر ہم اڑتے ہیں، ہم ہی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ جہاز آ گئے تو ہم نہیں رہ گئے۔ پہلے ہم زمین پر چلتے تھے، اب ہم ہی ہیں جو جہاز پر بیٹھ کر چلتے اڑتے ہیں، اتنا سا فرق۔ ہم جو ہے نا، ہمارے لیے دین آیا ہے۔ یہ ایجادات جتنی بھی سنت کو بلند کرتی ہیں، اور یہ ایجادات ٹھیک ہیں، اور جو سنت کو گراتی ہیں وہ کوئی ایجادات ہمارے لیے نہیں آئیں کہ ایجاد جی آ گئی ہے، اب آنکھ سے فائدہ نہیں ہم نے لینا، اس سے فائدہ نہیں لینا۔ فائدہ اگر کسی نے لیا ہے تو دین کی تعلیم پر عمل میں علم الہی حاصل اس نے کیا ہے، اور علم الہی کی تعلیم جو ہے وہ پتہ کس میں تکمیل پاتی ہے؟ اسوہ حسنہ میں پاتی۔ وما توفیق